بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کا سبق مخارج بہت اہم سبق ہے. ہمیں جب حروف کے مخارج اچھی طرح یاد ہوں گے تو ہمیں پھر اس کے مطابق پڑھنا بھی آسان ہوگا، غلطی سمجھانی بھی آسان ہوگی. تو مخرج حرف کے نکلنے کی جگہ، لغوی معنی تو نکلنے کی، حرف کے نکلنے کی جگہ، یہ اس کی تعریف. دو قسمیں بتائی ہیں، محقق اور مقدر. محقق مطلب کیا ہے کہ جس حرف کے نکلنے کی جگہ متعین ہو اس کو محقق کہتے ہیں. یہ جو ہے 15 مخارج محقق ہیں. اور مقدر جس کے ادا ہونے کی جگہ متعین نہ ہو، وہ دو ہیں، جوف دہن اور خیشوم، پورے منہ کے اندر کا خلا، اس لیے اس کو مقدر کہتے ہیں. اور مخرج حرف کے نکلنے کی جگہ، اللہ والوں نے بڑے پیارے سے طریقے سے اس کو بات کو سمجھایا. فرمایا کہ ہر حرف کی جو مخرج ہے، فرمایا ہر حرف کی اللہ نے ایک جیب بنائی ہے. کیا بنائی ہے؟ جس جیب میں اللہ نے رکھا ہے وہیں سے نکالو گے تو وہ نکلے گا. اگر اس جیب میں میری چابی نہیں ہے تو نکل آئے گی ہاتھ ڈالنے سے؟ بولو بھائی، زور لگانے سے. بات ساتھی کہتے ہیں مشق بڑی کی میں نے، لیکن صحیح نہیں ہوا. وہ مشق کیا کرتے رہے؟ اس جیب میں ہاتھ لگاتے رہے، زور لگاتے رہے جہاں تھا ہی نہیں، جہاں وہ حرف تھا ہی نہیں. تو جس جیب میں اللہ نے رکھا ہے وہیں سے ہاتھ ڈالو گے، نکالو گے تو پھر صحیح نکلے گا. تو یہ اللہ والوں نے بڑی پیاری سی مثال دی مخرج کی جیب کے ساتھ. ٹھیک. اصول مخارج جوف دہن، منہ کا خلا ہے، حلق ہے، اسی طریقے سے جو ہے ہونٹ ہیں، خیشوم ہے، جی یہ ہے اصول مخارج. زبان ہے، زبان سے حروف ادا ہوتے ہیں. مخارج کے اختلاف آگے آ رہا ہے. ہمارا جو مخارج کا جو ترجیح والا راجح قول ہے وہ 17 مخارج ہے. کتنا مخارج ہیں؟ 17. اس کے بعد زبان کے نام بتا رہے ہیں. پھر شعر ہے، شعر کو سماعت فرمائیے، دانتوں کا شعر. اور پھر زبان کے نام بعد میں بتاؤں گا. ہے تعداد دانتوں کی کل 302، سنایا ہے 4 اور رباعی ہیں 2 ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20 کہ کہتے ہیں قرا ازراسنی کو. ضواحک ہے 4 اور قواعن ہے 12، نواجذ بھی ہیں ان کے بازو میں 2 شاباش. تو یہ 3 نام دانتوں کے، ثنایا، ربائی، انیاب. 12 دانت ہیں، 4 تیاں 12. اور 3 دانت داڑوں کے ہیں، ضواحک، طواحن، نواجذ. ضواحک 4، طواحن 12 ہے جی، کتنی ہوگی؟ 16. اور نواجذ 4، کتنی ہوگی؟ 20. 12 دانت اور 20 داڑیں. سمجھ آ گئی بات؟ اور ہمارے مخارج میں جو استعمال ہوتے ہیں وہ اوپر والے دانت ہوتے ہیں، باقی نیچے والے دانت استعمال نہیں ہوتے سوائے ان 2 کے، ثنایا سفلی کے. ٹھیک ہے، باقی نہیں استعمال ہوتے. اب آتے ہیں زبان کے نام. کیا ہے بھائی؟ توجہ کے ساتھ ہم نے اس اینگل کو بنانا ہے بائیں ہاتھ سے. کس ہاتھ سے؟ بائیں ہاتھ سے. یہ ہے اصل لسان، زبان کی جڑ. اسی طریقے بنا لیں گے، یاد ہو جائے گا. زبان کی جڑ، زبان کا درمیان، زبان کا وسط لسان، زبان کی کروٹ، انگوٹھے والی سائڈ آسان رہے گی. یہاں سے لے کر یہاں تک حافظ لسان، زبان کی کروٹ. یہاں سے ناخن سے لے کر بڑی انگلی تک یہ ہے زبان کا کنارہ. طرف لسان، کیا نام ہے اس کا؟ طرف لسان.
یہ جو اوپر والا حصہ ہے یہ زبان کی پشت، کیا ہے بھائی؟ زبان. اور یہ زبان کی نوک، زبان کی سمجھ آ گئی بات؟ اچھا اب یاد کرنے آسان ہوں گے. تو اب اسی طریقے سے یہ ان کا استعمال اب مخارج کے اندر ہوگا تو آپ کو یاد کرنے آسان ہو جائیں گے. اب ہم مخارج پڑھیں گے اسی کو ریپیٹ کر کے، آپ کتاب کے اندر بھی بے شک دیکھتے جائیے گا. دیکھیے گا جی اب ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں. یہ ہم کریں گے پہلے مخرج تو ہم ویسے ہوائی ہے، وہ کیا ہے؟ مقدر، جوف دہن پہلا مخرج. منہ کے اندر کا خلا، منہ کے اندر کا خالی حصہ، اس سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں. کون کون سے؟ الف، واو، یا. الف مدہ جیسے با، بو، بی، تو یہ حروف مدہ. ان کو مدہ کہتے ہیں اس لیے کھینچ رہے ہیں. ان کو ہوائیہ کہتے ہیں کہ ان کی آواز ہوا پر ختم ہو. ان کی آواز اب غلطی ہم سے کیا ہوتی ہے؟ با، تو یہ ہوا پہ ختم نہیں ہوگی. با، یہ ہوا ہے. با، تو لمبا کیا مدہ، اور جو ہوا پہ ختم کیا تو ان کا نام ہوائیہ. اور منہ سے جوف سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ان کا نام جوفیہ بھی ہے. یہ 2-3 نام ہے، وجہ اس میں سمجھ آ گئی. آگے جی مخرج نمبر 2 نام آپ بتاتے جائیں گے. یہ ہے اقصی حلق. بولو بھائی. حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے حمزہ بولو اور ہا ادا ہوتے ہیں. نمبر 3 وسط حلق. حلق کے درمیان والے حصے سے، حلق کے درمیان والے حصے سے کیا ادا ہوتا ہے؟ عین اور ہا ادا ہوتے ہیں. جی ادنی حلق یہ کیا ہے بھائی؟ یہاں ہاتھ لگا کریں اچھا رہے گا. ادنی حلق، حلق کا وہ حصہ جی یہ تعریف سنیے. حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ وہ حروف لازمی پڑھنے ہیں اور پڑھنے بھی صحیح ہے. اس وقت تعریف مخرج کی حرف کی صحیح کرتے ہیں، پڑھتے غلط ہے. ٹھیک ہے جی. غین، خو ادا ہوتے ہیں. ان 6 کو حروف حلقی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض کہتے ہیں کہ حلق کا وہ حصہ کی بجائے کہتے ہیں یہ گلے کا وہ حصہ، کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا بعد میں پھر کیا کہیں گے؟ حروف گلوی، گلا کہیں گے تو گلوی کہنا پڑے گا، اس لیے حلقی کہیے، مہربانی کیجیے گا. اچھا جی یہ بات. آگے زبان کی جڑ. زبان کی جڑ جو کوے کے قریب، یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے نا چھوٹا سا لٹک رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوا. تو چھوٹے بچوں کو سمجھا رہا تھا، کہتے ہیں یار صاحب کوا کدھر ہوتا ہے؟ میں نے کہا بیٹا ایک کوا ہوتا ہے کالا جو باہر ہوتا ہے، اور ایک لال کوا وہ اندر ہے. اندر والا کوا کون سا ہے؟ لال. لیکن بچے تو بڑے ماشاءاللہ سمجھدار، انہوں نے کتاب نکالی اس کے اندر فوٹو تھا کالا. کہتے ہیں گھر سے ادھر بھی کالا ہے، ادھر بھی استاد جی. پھر کہتے ہیں ہاں یہ اصل بلیک اینڈ وائٹ تصویر ہے نا، اس وجہ سے کالا ہوگا. پھر خود ہی اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں جی. تو یہ جو لال کوا ہے نا جی اندر، یہ زبان کی جڑ کا جو حصہ اس چھوٹے گوشت والے ٹکڑے کوے کے قریب ہے، جب یہاں اوپر تالو سے لگے تو اس سے کیا آتا ہے؟ قوف. بولیں گے. چلو آگے جی. زبان کی جڑ کوے سے ذرا نیچے، زبان کی کوے سے ذرا نیچے منہ کی طرف ہٹ کر جب اوپر تالو سے لگے تو کاف ادا ہوتا ہے. ان دونوں کو لحاتیہ اور لہویہ کہتے ہیں. آگے چلیے. زبان کا درمیان مخرج نمبر کون سا ہے؟ ٹھیک ہے جی. زبان کا درمیان جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے، بالمقابل اوپر کے تالو سے یوں لگے تو اس سے جیم، شین، یا جبکہ غیر مدہ ہو یا غیر مدہ ہو تو اس سے ادا ہوتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ شجریہ. شجر کے معنی کیا ہے؟ ویسے درخت ہوتا ہے تو منہ میں درخت کے در آگے پہ، تو کہتے ہیں یہ جو تالو کا اوپر والا حصہ ہے اس کو عربی میں شجر کہتے ہیں. تو اس سے زبان کا درمیان لگتا ہے جس وجہ سے اس کو شجریہ کہتے ہیں. ٹھیک جی. آگے کیا ہے جی؟ نمبر 8
زبان کی کروٹ، ہا لسان، زبان کی، نظر آ رہا ہے صحیح سمجھ آ رہی ہے؟ زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگے تو اب یہ کنارہ اس کے سامنے دانت، یہ کروٹ اس کے سامنے داڑھیں. اولکا جس سے تو وہ رکھنا یہ لائیو کلاس ہے بیٹا، اللہ خوش رکھے جی. زبان کی کروٹ داڑھوں کی جڑ سے لگے، داڑھوں کی. بعض دوستوں سے غلطی ہوتی ہے، وہ اس حصے کو نا پیچھے لگاتے ہیں، کہتے بڑا مشکل ہے. تو اتنا مشکل نہیں ہے، اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالو، بہت بس کروٹ داڑھوں کی جڑ سے لگے. تو اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ کیا ادا ہوتا ہے؟ اب حرف کا مخرج معلوم کرنا تو آسان ہے، ساکن کر کے پڑھو تو یہ طریقہ ہے. کسی حرف کا مخرج معلوم نہ ہو رہا، سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس کو اس طریقے سے پڑھے. اس کو حافیہ کہتے ہیں. آگے جی، زبان کا کنارہ، زبان کا دیکھیے گا، زبان کا یہ کنارہ سارا اور کچھ حصہ اس زبان کی کروٹ کا، جتنا میں اشارہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو زبان کا کنارہ کچھ حصہ زبان کی کروٹ کا. اوپر کے 3 دانت اور 1 داڑھ کے مسوڑے سے لگے. سمجھ آ گئی بات؟ یعنی ثنایا، ربائی، انیاب اور زوائد کے مسوڑوں سے ٹکر کھائے، کسی قدر تالو کی طرف مائل ہو کر، کتابوں میں مشکل الفاظ لکھے ہیں، آسان ہو گیا. تو 3 دانت اور 1 داڑھ کے مسوڑے سے لگے تو اس سے لام ادا ہوتا ہے. آگے جی، زبان کا کنارہ اوپر کے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے. یہ دانتوں کی ہوتی ہے جڑ، یہ کیا ہوتی ہے؟ جڑ. اور یہ جو اوپری جگہ ہوتی ہے نا جی، کھردرا سا اندر جو جسم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مسوڑے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تالو کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ بالکل تالو سے لگ رہی ہے، تو یہ ان جگہوں کے ساتھ لگتی ہے جی. تو 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے نون ادا ہوتا ہے جی. آگے، زبان کا کنارہ، زبان کا اوپر کے 2 دانتوں کے مسوڑے سے لگے، ثنایا، ربائی، یعنی ایک سامنے والا اور ایک یہ والا، 2 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے. اور یہ ظاہری زبان کی پشت ہے، صرف یہ جو ناخن والا حصہ ہے، یعنی پشت کا بالکل آخری حصہ، یہ پشت والا حصہ اوپر تالو سے لگے تو اس سے ادا ہوتا ہے. ان تینوں کو لام، نون، را، ان کو طرفیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ طرفیہ. آگے کیا ہے جی؟ کون سا نمبر ہے؟ 12. طا کا زبان کی نوک. اب ادھر آگے، زبان کی نوک جب سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے، سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو دال، تا ادا ہوتے ہیں. نتعیہ کہتے ہیں ان کو. آگے جی، زبان کی نوک، زبان کی نوک جب سامنے کے اوپر اور نیچے والے، اینگل سمجھ گئے؟ سامنے کے اوپر اور نیچے والے، یہ کو ہم نیچے والے بنا دیے، یہ اوپر والے، دونوں دانتوں کے اندر سے درمیان میں آئے. لیکن درمیان میں آنے کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ چکی کاٹنا ہے، ٹھیک ہے نا. دونوں دانت بند ہوں اوپر اور نیچے والے، اور زبان کی نوک اندر سے کیا ہے؟ درمیان میں آئے، لگے نہیں. وضاحت ہو گئی؟ تو اس سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں. کون سے؟ صاد، سین، یہ 3 ادا ہوتے ہیں. کہتے ہیں منہ کیسے بند کرنا چاہیے دانت؟ جیسے طبعی طور پر کسی کے دانت بند ہوتے ہیں، اس کو اسی طرح کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. اور دیکھو، دانت کو، منہ کو، دانتوں کو، جبڑے کو بند کیے بغیر یہ حرف ادا ہو ہی نہیں سکتا. منہ کھول کر ادا کرو ذرا سین کو،
सीटी बजाओ मुंह खोल के, सीटी बजाओ मुंह खोल के ना, नहीं निकलेगी। सीटी आएगी मुंह बंद करके, दांतों को बंद करके फिर निकलेगी, समझ गया? तो इसको कहते हैं तबई, तभी तौर पर इस बात को समझना कुदरती। ये आगे जी मखरज नंबर, जल्दी करो यार जी। जुबान की नोक 14 जी, सामने के ऊपर वाले 2 दांतों के सिरे से लगे। ये भी अंदरूनी सिरा होता है। जुबान की नोक सामने के ऊपर 2 दांतों के सिरे से लगे, तो इससे घुमाए नहीं जी, वो लाल सा अदा होते हैं, इनको कहते हैं लीताविया। ठीक है जी। तो ये अंदरूनी किनारे क्या है भाई, समझा की बात जी। मखरज नंबर 15। अब यहां तक पहुंच गए। अब आगे सामने के ऊपर वाले 2 दांत जब नीचे वाले होंठ के दरमियान में लगे तो क्या अदा होता है, फा। बोले भाई, फा क्या अदा होता है, फा। तीता पड़ रहा है, ये हाल है जी। मखरज नंबर 16 के अंदर 3 हरफ अदा हो रहे हैं, थोड़े थोड़े फर्क के साथ। नंबर 1, पहले तो कहेंगे दोनों होंठ, फिर उसकी वजाहत। नंबर 1, होंठों को नातमाम गोल करने से वाव अदा होता है। तो ये नातमाम ये है, ठीक है। अगर करेंगे ना वाह तो ये तमाम हो गई, ये ठीक नहीं है, गलती समझ गए। वाव। नंबर 2, होंठों के तरी वाले हिस्से को, ये जो अंदरूनी है, तरी वाले हिस्से को मिलाने से बा अदा होता है। क्या अदा होता है जी। नंबर 3, होंठों के खुश्की वाले हिस्से को मिलाने से मीम जी। तो देखिए बा यूं होगा, ऐसे मुंह बंद करे पड़े, बा, ये बा है, जोर नहीं लगाना। अब मीम क्या है, मीम के अंदर गलती होती है, यूं करते हैं तो छोड़ने में खोरी करना, यानी होंठों को नहीं खाना, लिप्स को खाना नहीं है। तो कैसे देखें, ये थोड़ा सा इसी पर दबाओ, यूं मुंह बंद करके बैठे तो यहीं से अदा हो गया बा। और अगर यही मुंह बंद था, मीम को अदा करते हो थोड़ा सा इसी पर दबाव होगा, ठीक है। मीम, समझ आ गई बात। उसके बाद आखिरी मखरज क्या है, खैशूम, नाक का बासा जी। इससे गुन्ना अदा होता है। क्या अदा होता है भाई, हाँ, नाक का ये बासा, इससे गुन्ना अदा होता है। कौन सा गुन्ना, यहाँ पर जो मखरज के अंदर बात की है गोया कि गुन्ना आनी, गुन्ना जैसे आन, आम, बादो जबर बान जी। तो नून साकिन, मीम साकिन, इनके अंदर जो इस तरह कैफियत होती है, ये होती है गुन्ना आनी की, जो इन हुरूफ का मखरज है। बात समझ आ गई जी, मखारिजात हो जाएंगे जी। तो इस तरतीब से हलक से शुरू करेंगे, जुबान, फिर जुबान से चलते 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 किससे मिलाएंगे, दांतों से, फिर दांत किससे मिलेंगे, होंठों से, फिर होंठ किससे मिलेंगे, आपस में मिलेंगे, तो मखारिज पूरे हो जाएंगे। याद रह जाएगा जी, दांतों का शेर भी याद रह जाएगा है जी। एक मतलब आखिर में दांतों के शेर को फिट करते हुए आपको बता दूं, फिर सबक मुकम्मल करते हैं। जैसे अब देखेंगे मुझे दांतों के नामों के साथ है, तादाद दांतों की कुल 302, सनाया है 4 और रबाई है 2-2, है अंजाब 4 और बाकी रहे 20 के कहते हैं कुर्रा। अगरास इन्हीं को ज़वाहिक है 4 और तवाहिन है 12, 3-3-3-3, समझ गए। ज़वाहिक है 4 और तवाहिन है 12, नवाजिज़ भी हैं इनके बाजू में 2-2। इस तरीके से शेर याद करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।